باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گزشتہ گفتگو مقدمے میں تھی. مقدمے میں چند مطالب بیان کیے گئے جن میں سے ایک مطلب یہ تھا کہ اس کتاب کی تالیف کا ہدف اور ذمہ داری کیا ہے. انہوں نے دو نقطے بیان کیے. نمبر ایک نقطہ یہ تھا کہ ہم عصر حاضر میں ایک بہت بڑے تحول اور بہت بڑی تبدیلی کو دیکھ رہے ہیں. یہ تبدیلی اسلام سے ہی وجود میں آئی ہے اور اسلام ایک تولد نوین پیدا کر چکا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ایک نجی زندگی، نجی حیات اسلام کو حاصل ہو چکی ہے. جہاں مسلمانیں جتنے بھی دنیا کے مسلمان ہیں وہ بیدار ہو چکے ہیں اور اپنے اصل کی طرف لوٹ رہے ہیں. اپنی مشکلات کا حل دوسری جگہ ان کو نہیں ملا، جس کے نتیجے میں وہ اسلام کے اصول اور فروع کی تعلیمات میں مشکلات کا حل ڈھونڈ رہے ہیں. اس تحول کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جداگانہ اور مستقل موضوع ہے. ضروری یہ ہے، مہم یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس تحول کے آثار جو ہیں وہ تمام اسلامی ممالک حتیٰ کہ جہان اسلام سے باہر بھی اگر دیکھیں گے تو واضح اور آشکار ہے. اور اسی دلیل کی وجہ سے بہت سارے لوگ دنیا کی جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا کہنا چاہتا ہے اور اسلام لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے کیا پیغام رکھتا ہے. ان حساس شرائط اور اوضاع میں ہمارا وظیفہ یہ ہے کہ اسلام جس طرح ہے بدون کمی اور زیادتی اس کو واضح الفاظ میں، شفاف الفاظ میں اور ایسے الفاظ میں کہ قابل فہم اور درک ہوں، دوسرے سمجھ پائیں، ایسے طریقے سے ہم اسلام کی شرح دیں اور بتائیں تاکہ وہ افراد جو چاہتے ہیں کہ اسلام کو اور اسلامی مذہب کو زیادہ سے زیادہ پہچان لیں، اچھی طرح واقفیت حاصل کر لیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ان کی پیاس کو بجھا دیں، ان کی پیاس ختم کر دیں اور ہم دوسروں کو یہ اجازت نہ دیں کہ وہ ہماری جگہ پر بات کریں یا ہمارے بجا ہماری عدم موجودگی میں یا ہماری موجودگی میں ہمارا فیصلہ خود وہ کریں. نہیں، ہم خود فیصلہ کریں، ہم خود بات کریں گے، ہم خود اسلام کی توضیح دیں گے، ہم خود اسلام کی شرح بیان کریں. دوسری بات یا دوسرا نقطہ جو انہوں نے بیان کیا، دیکھیں اسلام بھی دوسرے ادیان کی طرح ہے. اس میں مختلف مذاہب ہیں اور ہر مذہب کے خصوصیات جو ہیں مختلف ہیں. وہ اعتقادی مسائل میں یا عملی مسائل میں مختلف خصوصیات رکھتے ہیں، لیکن یہ خصوصیات کا تفاوت اس حد تک نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اور ہمکاری کے ساتھ نہ بیٹھ پائیں، بلکہ یہ معنی نہیں ہوتا، رکاوٹ نہیں بنتی یہ اختلاف اور یہ تفاوت کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر، بلکہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر بیٹھ سکتے ہیں اور اپنے موجود ہونے کو، اپنی موجودیت کو، جو شرق اور غرب سے طوفان اٹھ رہے ہیں ان طوفانوں کو ختم کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ان طوفانوں کو مقابلے میں حفظ کر سکتے ہیں. اور جو مشترک مخالف ہیں، دشمن جو مشترک، ان دشمنوں کو اجازت نہ دیں کہ وہ اپنے پلان کو عملی بنا دیں. اب یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ حتماً ہمدلی، یہ اتحاد، یہ وحدت کیسے ممکن ہو سکتی ہیں؟ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس طرح کے تفاہم کو ایجاد کرنے کے لیے، اس طرح کی تفاہم کی تقویت کے لیے، اس طرح کے تفاہم کے تعمیق اور عمق میں لانے کے لیے، اس کو گہرا بنانے کے لیے تاکہ سطحی نہ بنے یہ تفاہم، ضرورت ہے کچھ قواعد اور ضوابط کی. سب سے زیادہ مہم تر قاعدہ اور قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اسلامی تمام فرقے ایک دوسرے کو پہچانیں، ٹھیک سے پہچانیں، خوبی سے پہچانیں اور ایک دوسروں کی خصوصیات سے آگاہی حاصل کریں. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے چونکہ صرف اور صرف ایک دوسرے سے صحیح آگاہی سوء تفاہم کو روک سکتی ہے اور راہ کو
ہموار بنا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو صحیح طریقے سے پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہر مذہب کے عقائد کو، چاہے وہ فروعات میں ہوں یا اصول میں ہوں، وہ معروف اور مشہور علماء سے لے لیں، ماہرین سے لے لیں، کیونکہ اگر آپ لوگ جاہلین کے پاس جائیں گے، ناآگاہ لوگوں کے پاس جائیں گے، یا کسی مذہب کے عقائد کو ان کے دشمنوں کے پاس جا کر پہچان سیکھیں گے، تو چونکہ حب اور بغض، حب الشیء یعمی و یصم کی تعبیر کے مطابق انسان کو اندھا بنا دیتی ہے، انسان کو بہرا بنا دیتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اصل مقصد تک پہنچنے سے رکاوٹ بن جائے گی اور وصول بمقصد نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا وہ تفاہم سوء تفاہم میں چینج ہو جائے گا، وہ اتحاد افتراق میں تبدیل ہو جائے گا۔ ان دو نقطے کے پیش نظر انہوں نے 5 خصوصیات لکھی، کہا کہ دونوں نقطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عقائد اسلامی کو اصول اور فروع میں اور بضمیمہ وہ ویژگیہا اور خصوصیات مذہب شیعہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک مختصر کتاب لکھی جائے جس کتاب میں مندرجہ ذیل خصوصیات ہونی چاہیے۔ نمبر 1 فشردہ ہو، تمام مطالب اس میں موجود ہونے چاہیے، اور دوسرے متعدد کتابوں کے مطالعے کی زحمت محققین سے ہٹا دی جائے اور ان کے دوش پر، ان کے کندھوں پر یہ زحمت نہ آئے۔ دوسرے نمبر بحث جو ہے نا واضح اور روشن ہونی چاہیے، ابہام نہ ہو ان ابحاث میں، اور یہاں تک کہ وہ اصطلاحات جو علمی معاشروں میں، علمی ماحولوں میں استعمال کی جاتی ہے یا یونیورسٹیز اور حوزوی اور دانشگاہی محیط اور معاشرے میں استعمال کی جاتی ہے، ان اصطلاحوں سے بھی پرہیز کیا جائے۔ حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے باوجود اصل عمق بحث سے کسی چیز کو کم نہ کرے۔ نمبر 3 میں کہا کہ ہمارا مقصد جو ہے نا عقائد امامیہ کو بیان کرنا ہے، دلائل بیان نہیں کرنا ہمارا مقصد کہ یہ کیوں عقیدہ آپ رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں امام معصوم ہونا چاہیے، اب یہ دلیل ہم در پہ نہیں ہے، یا خداوند نہیں دیکھا جاتا، اسے نہیں دیکھ سکتے، خداوند متعال ہے، اس کی دلیل کیا ہے کہ ان مسائل میں ہم نہیں پڑھ رہے، لیکن جہاں حساس مقامات ہیں، جہاں تک اس کتاب کی طبیعت اور اس کتاب کی وضعیت ہمیں اجازت دیتی ہے، وہاں تک ہم اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے اور قرآن، سنت اور عقلی دلیل کے ساتھ مباحث کو ملا کر پیش کر دیں گے آپ کی خدمت۔ چوتھے نمبر پہ کہا کہ پردہ پوشی سے، مجاملہ اور پیش داوری سے خالی ہو کر ہم یہ بات کر رہے ہیں تاکہ حقیقت جس طرح ہے اس طرح بیان ہو سکے، واضح ہو سکے اور پیش کی جا سکے۔ موازین ادب اور عفت قلم جو ہے تمام مذاہب کے پیروکاروں کی نسبت ملاحظہ کی گئی ہے۔ ایسے نہ ہو کہ بے ادبی اور عفت قلم کے نہ ہونے کے سبب اہانت کسی مذہب کی ہو جائے یا ان کے پیروکاروں کے اہانت اور توہین ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں، مذکورہ نکات کی رعایت کرتے ہوئے بیت اللہ الحرام کے سفر میں لکھی گئی اس کو، اور وہ بیت اللہ الحرام کا جو سفر ہے وہ روح اور جان صفا یہ بہتر و بیشتری دار ہے، یعنی خود انسان کی روح اور روان کے لیے جو اس کی ایک خصوصیت ہے وہ ایک اپنی منفرد حیثیت، عبادات میں حج ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں کہ متعدد جلسات میں وہ بھی علماء اور بزرگان دین کے حضور میں اس کو بررسی کی گئی، تحقیق کیا گیا، جس کے نتیجے میں تکمیل ہو کر آپ کے ہاتھوں میں یہ کتاب پہنچ رہی ہے۔ امید ہے کہ ہم مذکورہ اہداف تک پہنچنے میں یہ ہمارا جو کام موفق اور ہوگا انشاءاللہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خود یہ ہماری کاوش اور ہماری زحمت اور ہماری کتاب یوم المعاد کے لیے ذخیرہ ہو۔ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان
अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फगफिर लना ज़ुनूबना वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। सूरह आल इमरान आयत नंबर 193 से इस मुकदमे को ख़त्म किया। पहली बख्श या पहला हिस्सा किताब का खुदा शनासी के बारे में है। कुल्लन इस बख्श में 11 मतालिब हैं। अगर गौर कीजिएगा, इन 11 मतालिब में दरवाके 11 सवालात हैं, बल्कि हर मतलब में चंद सवालात हैं। सबसे पहले जो है वो खुदा शनासी और तौहीद। खुदा शनासी और तौहीद में पहला मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का वजूद। देखिए, और मारिफत परवरदिगार में 3 मतलब इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, यानी उनसे बढ़कर अगर ये मतालिब इंसान सही ना दर्क पाए या सही ना समझ पाए तो यकीनन तौहीद उसे समझ में सही नहीं आएगी। पहला मतलब ये है कि आया खुदा है या नहीं, जिसे हम इस्बात साने के नाम से याद करते हैं। ये बहस ज्यादा नहीं कर रहे कि वो अदिल्ला और बराहीन के जरिए से ये साबित करें कि वो खुदा है। खुलासा और लुब-ए-लुबाब ये बयान कर देखें, हमारा ये अकीदा है कि तमाम हस्ती और कायनात को खल करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है, यानी अल्लाह ने ही तमाम कायनात को खल्क फरमाया है। भाई कैसे पता चलेगा उसने खल्क किया है? कि देखें, अल्लाह तबारक व तआला के इल्म, कुदरत और उसकी अजमत के आसार तमाम मौजूदात की जबीन पर वाज़ेह और आश्कार है, नुमाया है, दिखाई दे रहे हैं। और हम अगर अपने अंदर थोड़ा सा झांक कर देखें और आलम जानवरान में अगर हम देखें, आलम नबातात में हम अगर देखें और सितारों में अगर देखें और ऊपर वाले अवालिम को अगर गौर और फिक्र से देखेंगे तो तमाम के तमाम मकामात में हमें अल्लाह की इज्जत, अजमत, कुदरत और इल्म के आसार वाज़ेह और नुमाया नजर आएंगे। ये एक मामुतकिदीन से लेकर दरहमे जा नुमायानस लुब-ए-लुबाब यही मतलब है जो बयान किया। इसके बाद दूसरा है मसला कि मामुतकिदीन से वो कहते हैं हर चिदर असरार मौजूदात इन जहान बीशतर अंदीशे कुनीम। यहां से ये बयान कर रहे हैं कि देखिए, जितना भी आप ज्यादा फिक्र करेंगे, गौर करेंगे, खौज करेंगे, तदब्बुर और तअम्मुक करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक के मुताल्लिक और उसके वसी इल्म के मुताल्लिक ज्यादा से ज्यादा आशनाई हासिल कर लेंगे आप। देखिए, ये इल्म जो हर रोज इल्म बशरी जो पेशरफ्त कर रहा है, तरक्की कर रहा है और उसके अब आधे गुनागुन जो आप देख रहे हैं, हर रोज अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत और उसके इल्म के लिए हमारे लिए एक जदीद दरवाजे खुल रहे हैं। और हमारे अबाद फिक्र जो है, हमारे फिक्र के जो अतराफ हैं वो ज्यादा गुस्तरिश और वसाअत पैदा कर रहे हैं। और हकीकत में ये तफक्कुर जो है सरचश्मे इश्क परवरदिगार है, वो भी इश्क जो इश्क बढ़ता हो, बढ़ने वाला इश्क। बस अगर हम ये तफक्कुर रखेंगे तो नतीजा ये होगा कि हमारा अल्लाह के साथ इश्क हकीकी इश्क हो जाएगा और हर लहजा हम अल्लाह के नज़दीक से नज़दीक तर होते जाएंगे और उसके जमाल और जलाल का नूर हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा हमारे दिलों में। आगे फिर कुरान करीम की 2 आयतों का सहारा लेते हैं। सबसे पहली आयत ये है, वफिल अर्ज़ आयात लिलमुक़िनीन, यकीन रखने वालों के लिए जमीन में बहुत सारी निशानियां हैं अल्लाह की अजमत के लिए, अल्लाह के वजूद के लिए, अल्लाह के इल्म के लिए, अल्लाह की हिकमत के लिए। वफी अनफुसिकुम, और खुद तुम्हारे नफ्सों में, खुद तुम्हारे अंदर, जिस तरह पहले बयान कर चुका, अफलाओ तुबसिरून, क्यों तुम लोग नहीं देखते, यानी तदब्बुर नहीं करते, गौर फिक्र नहीं करते, क्यों बसीरत की आंखें खोलकर नहीं देखते। इसके बाद दूसरी आयत यह है कि इन, यानी इस आयत के पढ़ने का मकसद यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के इल्म, कुदरत और अज़मत के आसार और खुद उसका वजूद तमाम चीजों में मौजूद है। आप देख रहे हैं कि यानी जमीन में आयात हैं, निशानियां हैं उसके, किसके लिए? हर एक के लिए नहीं, जो यकीन रखते हैं।
اور خود اپنے اندر اگر دیکھیں گے یہ آپ کا جو وجود ہے جو مرکب ہے روح اور رواں سے، یہ جسم ہے یہ روح ہے، خود اس کی حقیقت کو یہ جو ظاہری اعضاء آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہاتھ ہیں یہ پاؤں ہیں یہ چشم ہے یہ آنکھیں ہیں یہ دماغ کے تمام اعضاء میں اگر غور و فکر کریں گے تو اللہ کی عظمت کو زیادہ سے زیادہ سمجھیں۔ دوسری آیت ان فی خلق السماوات والارض، اب یہاں جو اولی الالباب ہیں صاحبان عقل ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ کن کن چیزوں میں نشانیاں ہیں؟ ایک تو زمین اور آسمان کی خلقت میں، ان فی خلق السماوات والارض، یعنی یہ ظاہر ہے یہ زمین یہ آسمان خود بخود خلق نہیں ہوئے نا، حتماً اس کو کسی نے خلق کیا ہے، اور وہ خلق کرنے والا بھی ایسا عظیم ہے موجود ہے، ایسی عظیم ہستی ہے جس جیسا کوئی اور نہیں، کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے خلف سے ہے نا، دیکھیں یعنی رات گئی دن آیا، دن گیا رات آئی، یہ اس کو کہتے ہیں اختلاف اللیل والنہار۔ اختلاف اللیل والنہار میں آیات کس کے لیے؟ لأولی الالباب۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ دیکھیں ان حرف مشبہ الفعل ہے، فی خلق السماوات جار مجرور خبر مقدم ہے اس کے لیے، لآیات یہ اسم مؤخر ہے ان کے لیے، لأولی الالباب متعلق ہے۔ کیسے اولی الالباب؟ ان کی صفت یہ ہے کہ الذین یذکرون اللہ، وہ صاحبان خرد اور عقل ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں قیام کی حالت میں، قعود کی حالت میں، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلو کے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، تفکر تدبر کرتے ہیں اللہ کی خلقت زمین اور آسمان میں۔ پھر یہ کہتے ہیں جب بھی وہ حقیقت پا لیتے ہیں کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ربنا اے ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہمارے پروردگار، اے پالنے والے، ما خلقت ھذا باطلا، اس زمین کو آسمان کو تو نے باطل بےہودہ اور فضول خلق نہیں کیا۔ یہ تھا پہلا مسئلہ، یعنی جو ہم تین مطالب بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں تین اہم چیزیں ہیں۔ سب سے پہلا اس کا وجود ہے، بس اس حد تک اس سے بحث کر رہے ہیں، آگے بحث نہیں کر رہے۔ اب یہ براہین ہیں جن کی طرف میں فقط اشارہ کر رہا ہوں، جس طرح برہان حرکت ہے، جس طرح برہان نظم ہے، جس طرح برہان حدوث اور قدم ہے، جس طرح برہان، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ برہان جس کو برہان وجوب اور امکان کہتے ہیں۔ اب یہ اصطلاحات ہیں اور تفصیلی گفتگو ہے۔ برہان حرکت کا لب لباب مطلب یہ ہے کہ ہر حرکت کرنے والی چیز کے لیے ایک محرک کا ہونا ضروری ہے، اور یہ کائنات کی چرخش ہم دیکھ رہے ہیں، یقیناً اس کے لیے کوئی حرکت دینے والا ہے۔ برہان وجوب اور امکان کا لب لباب مطلب یہ ہے کہ دیکھیے موجودات جتنے بھی ہیں وہ دو قسم کے ہیں، یا تو ان کا وجود ذاتی ہے، اپنا ہے، کسی غیر سے ان کا وجود نہیں ہے، یعنی وہ غیر سے ہے ان کا وجود۔ اگر اس کا وجود اپنا ہو، ذاتی ہو، اور اپنے وجود میں اور بقا میں محتاج نہ ہو تو اس کو ہم واجب الوجود کہتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف پروردگار عالم ہے۔ اور اگر اس کا وجود کسی غیر سے کی جانب سے ہو تو اسے ہم ممکن الوجود کہتے ہیں۔ ایک تیسرا مفہوم کے اعتبار سے، اگر مفہوم کو تقسیم کیا جائے تو پھر تین قسمیں بنتی ہیں، وجوب، امکان اور امتناع۔ ہم مفہوم سے بحث نہیں کر رہے، ہم موجودات سے بحث کر رہے ہیں، یعنی جو بھی موجودات خارجی آپ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا جن کے بارے میں آپ کو معلومات ہے، وہ دو طرح سے، یا تو واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود۔ تیسرے نمبر پر برہان حدوث اور قدم ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ عالم جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تبدیلی آ رہی ہے، خود تمام عالم تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بس ہر چیز جس میں تبدیلی ہو وہ خالق کائنات نہیں ہو سکتی، بلکہ ایک ایسی ذات ہے جس میں تبدیلی نہیں، جس میں مخلوق کی صفات نہیں ہے، وہ ذات باری تبارک و تعالی ہے۔
جس کا وجود اپنا وجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. بس نتیجتاً موجودات میں یا ایک ایسا موجود ہے جس کا وجود ذاتی بھی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس میں تبدیلی نہیں ہے، اس میں زمان اور مکان وغیرہ نہیں اثر انداز ہوتے. ایسی ذات کو، ایسے موجود کو ہم قدیم کہتے ہیں. اور وہ غنی محض ہے، غنی مطلق ہے، اور کمال مطلق ہے، مطلق کمال ہے، وغیرہ ذالک عبارات جو ہیں اس سلسلے میں. دوسری موجود آپ دیکھ رہے ہیں، بس العالم حادث. کیوں؟ کیونکہ ہر چیز العالم متغیر، دنیا میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں. وکل متغیر حادث، اور ہر جس میں تبدیلی آ رہی ہے. مثلا کل ایک بچہ تھا، آج بڑا ہو رہا ہے، پھر کل جو ہے بوڑھا ہو جائے گا، آخر اس کو اس دنیا سے چلے جانا ہے. ایک پودا ہے، ابھی پودا آپ لگا رہے ہیں، کل پرسوں کچھ وقت کے بعد وہ نشو و نما کرتے ہوئے ایک درخت کی صورت اختیار کر لیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ تبدیلی ہے نا. یہ تو بس عالم میں تبدیلی ہے، بس عالم قدیم نہیں ہو سکتا. اور ہر تبدیلی شے جو حادث ہوتی ہے، بس عالم حادث ہے، قدیم نہیں ہے. بس جب عالم قدیم نہیں ہے تو قدیم ایک ایسی ذات ہو جس میں تبدیلی نہ ہو، جس میں زمان و مکان مؤثر نہ ہو. دوسرے نمبر پر جو بحث ہے وہ اللہ کی صفات، جو تین میں نے چیزیں چیئے تھے کہ معرفت پروردگار میں تین چیزیں بہت اہم ہیں. ایک اللہ کا وجود، مختصر طور پر میں نے اشارہ کیا ہے، اگرچہ بحث اس میں بہت زیادہ ہے، اعتراضات اشکالات یہ وہ اللہ کی صفات ہے. صفات اس کی جلال اور صفات جمال. کتاب میں دیکھیں دو نمبر پہ صفات جمال و جلال او، اس کی صفات جمال اور صفات جلال. صفات جمال سے کیا مراد ہے؟ صفات جلال سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتیں ہیں. ایک وہ صفات ہیں جن کا اللہ میں ہونا ضروری ہے، نہ ہونا ان صفات کا نقص اور عیب ہے. ان کو ہم صفات ثبوتیہ کا نام دیتے تھے. ٹھیک ہے، صفات ثبوتیہ کہیں یا صفات جمال کہیں ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، صفات کمال کہہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بس یہ تین نام ہیں ایک ہی حقیقت کے لیے: صفات جمال، صفات کمال اور صفات ثبوتیہ. دوسرے نمبر کچھ ایسی چیزیں ہیں، ایسی صفات ہیں جو چونکہ مخلوق کی صفات ہیں، چونکہ واجب الوجود کے لیے ان کا ہونا عیب ہے، نقص ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ میں ایسی صفات کا ہونا نقص ہے. اللہ سے ان صفات کو سلب کر دیں، نفی کر دیں. ان کو ہم صفات سلبیہ کا نام دیتے تھے، چونکہ سلب سے ہے نا، یہ اس میں منصوب ہے. صفات سلبیہ یہ موصوف اور صفت میں ویسے یعنی سلبی صفات، منفی صفات. اگر ہم اردو میں کہیں، چونکہ عربی زبان میں صفت بعد میں آتی ہے، موصوف پہلے آتا ہے. ہماری اردو زبان میں صفت پہلے ذکر کرتے ہیں، موصوف کو بعد میں ذکر کرتے ہیں. اس بنا پر صفات سلبیہ یعنی وہ صفات جن کا ہونا عیب ہے اللہ میں، جن نہ ہونا واجب ہے اللہ میں، ان صفات کا، ان کو ہم صفات سلبیہ کہتے تھے. اب کون کون سی صفات ثبوتیہ ہیں اور کون سی صفات سلبیہ ہیں؟ اگرچہ اللہ کی صفات کمال اور جمال جو ہے لامحدود ہیں، ٹھیک ہے، لیکن علماء نے عمدہ ایک 8 صفات بیان کی ہیں. باقی دوسری صفات کی برگشت ان 8 صفات کی طرف ہوتی ہے. اسی لیے ان کو کہتے ہیں کہ صفات ثبوتیہ 8 ہیں. یہ نام نہیں بیان کر رہے کون کون سے ہیں، بس آخر میں یہ کہتے ہیں کہ یہ صفات جمال اور جلال میں سے کچھ صفات تھیں. وہ کیا قرآن کی ایک آیت کو بیان کرتے ہوئے، اس سے سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہی اللہ کی صفات ہے. آپ دیکھیے عبارت ہے: ما معتقدین ذات پاک خداوند از ہر عیب و نقص پاک و منزہ ہے. یہاں سے لے کر و ان بخشی از صفات جمال و جمال، یہاں تک جو مطلب ہے وہ یہ ہے. دیکھیے غور سے، کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم معتقد ہیں اس بات کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے عیب اور نقص سے منزہ، مقدس، پاک اور پاکیزہ ہے، اور تمام صفات کمال میں اللہ میں موجود ہیں. بلکہ وہ کمال مطلق ہے، یا یوں کہیں وہ مطلق کمال ہے.
اور دوسری تعبیر کے مطابق کہ ہر وہ کمال اور اچھائی اور حسن جو اس جہان میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نشأت لے رہی ہے، وہاں سے یعنی سرچشمہ تمام حسن و کمال اور جمال کا اللہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت یہ ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک، ایسا ایسا دیکھیں، وہ اللہ ہے جس کی صفت یہ ہے کہ لا الہ الا ہو، یعنی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ الملک کیا ہے؟ جو حاکم ہے، جو بادشاہ ہے۔ القدوس جو مقدس ہے، منزہ ہے تمام عیوب اور نقائص سے۔ المؤمن السلام جو ظلم نہیں کرتا۔ المؤمن جو امن دیتا ہے۔ العزیز جو غالب ہے۔ الجبار المتکبر، یہ خود فارسی میں ترجمہ بھی ہے، آپ اس کو بھی غور سے دیکھیے گا۔ او خدائی اس کے معبودی جزء نیست، یہ ایک یعنی لا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو تک کا ترجمہ۔ الملک یعنی حاکم، وہ مالک اصلی اوس، وہی حقیقی مالک ہے، اصلی مالک ہے۔ از ہر عیب پاک و مقدس، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ یہ قدوس کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے۔ بکسی ستم نمی کند، یہ کس کا ترجمہ ہے؟ یہ ترجمہ ہے السلام کا، ٹھیک ہے۔ امنیت بخش، یہ ترجمہ ہے المؤمن کا۔ المہیمن یعنی مراقب ہمیں چیز، تمام چیز نگہبان ہے، یعنی اس کے یعنی علم اور اس کے زیر نظر ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ العزیز الجبار المتکبر، ایسا قدرت مند جس کو شکست نہ دی جا سکے، شکست ناپذیر ہے، کہ با ارادہ نافذ خود ہر امری را صلاح می کند۔ یہاں تک یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب پھر کہتے ہیں کہ او شائستہ عظمت است، المتکبر کا ترجمہ۔ اب آگے کہ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ مقدس ہے ان چیزوں سے جو لوگ اللہ کے ساتھ ان کو شریک قرار دیتے ہیں۔ وہ خدا ہے، وہ خالق ہے، هو اللہ الخالق، وہ اللہ خالق ہے، باری ہے، باری وہی خالق کے معنی میں۔ اچھا، ایسا خالق ہے جو بغیر کسی ماڈل اور بغیر کسی مواد کے، یا بغیر اس کے کہ پہلے کسی آئیڈیل اور ماڈل کو دیکھ کر خلق کرے۔ اور لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ یسبح لہ، اس کے لیے تسبیح کرتی ہیں۔ ما، وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وہ فی الارض اور زمین میں ہے۔ وہ العزیز الحکیم، وہ یہ ہے کہ وہ عزیز و حکیم است۔ دیکھیے یہ پوری آیت اور اس کا ترجمہ، یہی اگر سوال میں آئے اللہ کی صفات جمال اور صفات جلال لکھیں تو اسی آیت اور اس کا ترجمہ لینا ہے بس۔ نمبر 3، تو بس یہ صفات جمال ہو گئی، صفات کمال۔ مثال کے طور پر علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، ارادہ ہے، تکلم ہے، صدق ہے، اور یہ کیا ہے؟ صفات۔ پھر ہم صفات ثبوتیہ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ ایسی صفات ہیں جن کو صفات ذات کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے، یہ صفات ذات ہے۔ اور کچھ ایسی صفات ہیں جو صفات فعل کہلاتی ہیں، جس طرح خلق کرنا، رزق دینا، ارادہ، تکلم، یہ سب کیا ہے؟ صفات فعل ہے۔ بہرحال صفات فعل اور صفات ذات میں کیا فرق ہے؟ مختصر یہ ہے کہ صفات ذات قدیم ہوتی ہیں اور کبھی بھی ذات سے جدا، چونکہ وہ عین ذات ہوتی ہے نا، ذات سے جدا ہونے کا تو اصلا سوال ہی نہیں ہوتا، یہ تو بات کی بات ہے نا، جب 2 چیزیں ہوں تو پھر جدا ہونا اور نہ جدا ہونے کی بات ہو۔ اصلا عین ذات ہیں، برعکس صفات فعل کی کہ وہ عین ذات نہیں ہے، وہ قدیم نہیں ہے، وہ حادث ہیں، اور جب تک اللہ اس عمل اور فعل کو انجام نہیں دیتا تب تک اسے اس صفت سے متصف نہیں کرتے۔ یعنی جب تک کسی کو خلق نہیں کیا تھا ہم خالق نہیں کہہ سکتے تھے اسے، جب خلق کیا تو ہم نے کہا خالق ہے، رزق دیا تو ہم کہتے ہیں رازق ہے، جب ارادہ کیا تو کہیں مرید ہے، جب وہ کلام کیا
مثلا کسی کے ساتھ، آدم کے ساتھ، فرشتے کے ساتھ، جبریل کے، کسی کے ساتھ نہیں. جب تکلم کیا یا کنت کنزا مخفیا سے یعنی خطاب کی صورت میں جب تکلم ہوا. اب تکلم کا مقصد یہ اللہ کلام خدا سے مقصد یہ نا کسی بھی شے میں وہ ایجاد کرتا ہے آواز کو، صوت کو، یہ مقصد ہے. اللہ متکلم ہے، نہ یہ کہ جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہوتا. وہ کسی بھی شے میں، کسی بھی چیز میں ایجاد کرتا ہے، پیدا کرتا ہے. آواز درخت میں آواز کو پیدا کیا. اور اسی سے ہم بحث کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ قدیم نہیں، وہ حادث ہے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ کیا ہے صفات، ان کے صفات فعل کہتے ہیں، یہ حادث ہیں. اتنی بحث جو ہے نا کافی ہے صفات جمال اور کمال کے متعلق. اب تیسرے نمبر پر جو ہے اللہ کی ذات پاک جو ہے وہ لامحدود ہے، اس کی انتہا نہیں ہے. لا متناہی ہے، یا لا کے بجائے نامتناہی کہتے ہیں. لا متناہی کہیں تو بھی ایک بات ہے، وہ عربی لفظ ہے. نامتناہی کہیں فارسی ہے. اب کہیں لا محدود ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہاں سے ما معتقدین او وجودی سے بھی نہایت، وہ ایک ایسا موجود ہے جس کے لیے انتہا نہیں ہے، ہر لحاظ سے، از ہر نظر، علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، حیات کے اعتبار سے، ابدیت کے اعتبار سے، ازلیت کے اعتبار سے. اور چونکہ وہ لامحدود ہے، اسی دلیل کی بنا پر وہ زمان اور مکان میں نہیں سما سکتا. نمی گنجد یعنی نہیں سما سکتا. کیوں؟ کیونکہ زمان اور مکان محدود ہیں. لیکن باوجود اس کے کہ وہ لامتناہی ہے، باوجود اس کے کہ وہ نامحدود ہے، اللہ تبارک و تعالی تمام جگہوں پر حضور رکھتا ہے، کیونکہ زمان اور مکان کے مافوق ہے، زمان اور مکان کا خالق ہے. اس کے بعد وہ آیت کی یہاں تلاوت کرتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. یہ نہیں کہ یعنی وہ جدا خدا ہے، وہ جدا خدا ہے، نہیں. مقصد یہ ہے کہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، اور وہی حکیم اور علیم. حکیم یعنی حکمت والا ہے، علیم یعنی علم والا ہے. اس کے بعد دوسری آیت جو اسی مطلب کو بیان کر رہی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہاں بھی جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ جانتا ہے، اللہ بصیر ہے، دیکھ رہا ہے. بما تعملون، تعلمون نہ تعملون، عمل سے ہے، یعنی جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف، باخبر اور بصیر ہے. اسی کا ترجمہ او باشماس ہر جا کے باشید و خداوند نسبت آنچ انجام دید بیناس. یہ فارسی میں ترجمہ ہے اس کا. ہاں کہتے ہیں وہ ہمارے نزدیک سے نزدیک تر ہے. او بما از ما نزدیک تر ہے، یعنی ہم سے زیادہ ہمارے قریب ہے. اور در درون جان ماس، وہ ہمارے جان کے اور روح کے اندر ہے. او در ہمیں جاز، وہ تمام جگہوں پر ہے. در عین حال کے تمام جگہوں پر ہے، کوئی خاص مکان اس کے لیے نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ یہ جو کہتے ہیں کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، کہ واقعی اللہ سے وہاں رہتا ہے، نہیں. یہ اضافت کو نام اضافت تشریفیہ، یعنی اس مکان کے شرف کی خاطر ہم کہتے ہیں بیت اللہ. یا دوسری چیزیں، دوسری آیت انہوں نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شہرک کے قریب ہیں اسے. ایک اور آیت بیان کرتے ہیں هو اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول ہے، وہ آخر ہے، ظاہر اور باطن، تمام چیزوں پر علم رکھتا ہے، تمام چیزوں کا دانا ہے. پس بنابراین اگر کچھ آیات قرآنی میں آیا ہے ذو العرش المجید، اور صاحب عرش اور عظمت والے عرش کا مالک ہے، عرش ان میں وہ معنی حقیقی میں نہیں ہے، یا وہ معنی جو حصی تخت ہے اس کی معنی میں نہیں ہے. معنی یہ تخت بلند شاہانہ نیست. عرش کا مقصد یہ نہیں ہے جس طرح سلطنتی اور بادشاہی تخت ہوتے ہیں، یہ نہیں، بلکہ نیز اگر
دوسری جگہ الرحمن علی العرش استوى میں لفظ عرش پڑھ رہے ہیں، اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ خاص مکان رکھتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ حاکمیت تمام جہان پر، تمام عالم مادے پر اور جہان ماورائے طبیعت پر اسی کی حاکمیت ثابت ہے، وہی حاکم ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر اس کے لیے ہم خاص مکان کے قائل ہو جائیں گے تو ہم نے اسے محدود کر دیا۔ فرض کریں آپ نے کہا کہ وہ آسمان پر ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ محدود ہو گیا، یعنی زمین میں نہیں ہے۔ اور مخلوقات کی صفات کو ہم نے اس کے لیے ثابت کیا، چونکہ مکان رکھنا، زمان وغیرہ یہ سب مخلوق کی صفت ہے، لذا اللہ مخلوقات کی صفت سے پاک اور پاکیزہ ہے۔ وَأُورَا مانند سایہ، دوسرا کیا؟ یعنی اگر اللہ کے لیے کسی خاص مکان کے قائل ہوتے ہیں تو کیا لازم آتا ہے؟ کچھ چیزیں لازم آتی ہیں، وہ جو یہاں ہے دیکھیں، ایک یہ آپ نے اسے محدود کر دیا، 2 نمبر پر مخلوقات کی صفات آپ اس کے لیے ثابت کر چکے، 3 اس سے دوسرے اشیاء کی مانند آپ نے قبول کر دیا، یعنی لازمہ اس چیز کا یہ 3 چیزیں ہیں، حالانکہ خود خدا کہہ رہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، وہ کسی دوسرے نمبر پر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ كُفْءًا أَحَدٌ، یہ 3 نمبر پر بحث تھی جس کو عنوان یہ دیا گیا تھا ذات پاکش نامتناہیز۔ 4 نمبر پر جو گفتگو ہے وہ انشاءاللہ ہم بعد میں شروع کریں گے، انشاءاللہ آئندہ جلسے میں، آئندہ لیسن میں منتظر رہیے۔ ہم اسی پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔